اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اپنا ویکلی پلان دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، کل ہم نے تقویٰ پڑھ لیا تھا، اور اسلامی معاشی اقدار میں اگلا ہے عدل اور اس کے بعد احسان۔ تو آج ہم انشاءاللہ عدل اور احسان دونوں کو پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم اپنی بک کھولتے ہیں، اور یہ دیکھیں پیج نمبر ہے 180۔ پیج نمبر 180 سے ہم نے پڑھنے۔ ٹاپک ہے عدل کا، اور آپ لوگوں نے قرآن میں بہت جگہ پر سنا ہے عدل کرو۔ تو عدل کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ڈیفینیشن لے کر آئے ہیں، یہ دیکھیں لغوی اس کا جو معنی ہے، سیدھا کرنا، برابر کرنا، افراط و تفریط سے اجتناب برتنا، توازن اور تناسب قائم کرنا۔ اچھا بچوں، ایک چیز کہ عدل جو ہے عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ازداد کہا جاتا ہے، یعنی وہ ضدیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے مطلب کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر اس کی ضد کے معنی ہوتے ہیں۔ تو عدل کا معنی سیدھا کرنا بھی ہے، اور عدل کا معنی ٹیڑھا ہو جانا بھی ہے، یعنی عدل کے اندر دونوں معنی موجود ہیں، سیدھا کرنا، برابر کرنا، اور ٹیڑھا ہونا بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آگے اس میں جب آتا ہے عدول، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عدول۔ عدول کہتے ہیں راہ سے پھر جانے کو۔ تو عدل جو ہے اس کا مطلب سیدھا کرنا، برابر کرنا، افراط و تفریط سے اجتناب کرنا، اور توازن اور تناسب قائم کرنا۔ اچھا، حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش ان کی ڈیفینیشن لے کر آ رہے ہیں، یہ عدل کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی کیسے تعریف کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے موقع و محل کے مطابق ڈھالنا عدل ہے، جس کی ضد ظلم ہے، یعنی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کے لائق نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں آپ کو ایک چیز، عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا جہاں اس کا حق ہے، اس کا جو حق تھا اس جگہ پر اس کو رکھ دینا عدل ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ اسے اس جگہ پر رکھنا جہاں اس کا حق نہ تھا۔ ٹھیک، اب دیکھیں، ایک چیز ہے اس کا یہ حق ہے، اور اسے اس کے حق سے اٹھا کر کسی نچلی جگہ پر رکھ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک چیز جس کا وہ حق نہیں تھا اسے اٹھا کر اوپر رکھ دینا، یعنی اسے کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یا اس کے مقام سے گرا دینا، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ظلم دو طرح کا ہو سکتے، ایک کسی چیز کو بڑھا دینا جو اس کا مقام نہیں تھا، اس جگہ پر اس کو رکھ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور کسی کا مقام تھا اسے نیچے لے آنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب شرک کیسے ظلم ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام تھا کیا تھا؟ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کو اس مقام سے نیچے لا کر رکھ دیا گیا کہ اللہ کو اس کے شریک بنا دیے گئے، تو یہ ایک اعتبار سے یہ ظلم ہو گیا۔ دوسرا، جو شریک بنائے گئے ہیں ان کا یہ مقام نہیں تھا کہ ان کو خدا کا خدائی دی جاتی، الوہیت پر بٹھایا جاتا، ربوبیت پر بٹھایا جاتا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے مقام سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام پر انہیں بٹھا دیا۔ تو دونوں اعتبار سے یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جب ظلم نہیں ہوگا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا، تو یہ عدل ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات عالیہ قابل ملاحظہ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک انہوں نے حدیث کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد۔ ٹھیک، اچھا، اب ایک حکمران ظالم ہے، ظلم کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے،
اور ظلم کے خلاف کیا ہے؟ عدل ہے. یعنی جب آپ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق، جو حق کلمہ تھا، جو اس کی جگہ تھی، وہ کلمہ اگر کہیں گے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ظالم حکمران کے سامنے عدل کرنا. کیونکہ دیکھیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہاں بات کیوں آ رہی ہے. اس میں تو ظالم حکمران کا ذکر ہے، کلمہ حق کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، عدل کا ذکر نہیں. تو وہ جو کلمہ حق ہے وہی عدل ہے. تو ظلم کے خلاف جو کچھ ہوگا وہ عدل ہوگا. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے؟ افضل ترین جہاد ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ رضا اور ناراضگی دونوں میں کلمہ حق کہوں. اچھا اب سورۃ الانعام وغیرہ میں دیکھ لیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو، کچھ بات کہو، وہ کسی مقدمے میں ہے یا مقدمے کے علاوہ، ایسے ہی بات کرو. فَعْدِلُوا، عدل کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کل ہم نے تقوی پڑھا تھا، تو وہ کیا ہے؟ تقوی کے قریب ہے. اقرب سب سے زیادہ قریب ہے تقوی کے، عدل کرنا جب بھی بات کرو. اچھا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ اگرچہ وہ تمہارے قریبی جو ہیں، قرابت دار جو ہیں، انہی کے خلاف کیوں نہ بات ہو. تو ہوا اقرب للتقوی، یہ جو ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے. آگے آپ دیکھیں گے لکھے کہ ایک روایت میں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی، ایزدی کیا یزداں آتا ہے فارسی میں خدا کے لیے، تو بارگاہ ایزدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال عطا کر. فقر ہے تنگ دستی، غربت، اور غنا یعنی جب آپ غنی ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں، یعنی آپ کے پاس مال ہو جائے، غنا. تو فقر اور غنا یعنی میں امیر ہوں یا غریب ہوں، دونوں حالتوں میں کیا کرے؟ اعتدال عطا فرمائے. عدل دیکھیں، اعتدال بھی عدل سے ہے. ٹھیک، عدل کا معنی کیا تھا؟ سیدھا رکھنا. اچھا عدل کا دوسرا معنی ہم نے کیا پڑھا؟ برابر کرنا. اسی وجہ سے انصاف جو ہے، انصاف کس کا نام ہے؟ انصاف نصف سے ہے نا، نصف کو انصاف. جب آپ دو چیزوں کو برابر کر دیں، آدھا آدھا کر دیں، برابر کر دیں، تو وہ کیا ہے؟ نصف کر دیا آپ نے، انصاف کر دیا. تو جو نصف ہے یعنی اس کو آدھا آدھا کر دینا یا برابر کر دینا، دونوں کو ایک جتنے حق دینا. یعنی جو ایسے نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. برابر کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی چیز اسے دی جا رہی ہے اتنی ہی چیز اسے دی جائے. مطلب یہ ہے کہ جتنے حق اسے مل رہے ہیں اتنے ہی حق دوسرے کو مل رہے ہوں، اور ان حق کے مطابق چیزیں زیادہ کم ہو سکتی ہیں لیکن حقوق جو ہیں وہ برابر ہوں گے. انہیں حقوق میں برابر کر دینا، تو یہ ہے انصاف. اور عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی بھی برابر کرنے، تو یہی سے اعتدال. اعتدال یعنی درمیانہ راستہ، جو نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، یعنی کسی ایک سائیڈ پہ جھکنا نہیں. تو میرا خیال ہے عدل کا معنی بہت واضح ہو گیا. اور یہ جو احادیث لائے ہیں، ان ساری احادیث کا مطلب اس سارے کے سارے معنی کو واضح کرنا ہے. مجھے فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال عطا کر، یعنی میں ایسے نہ ہوں، نہ افراط و تفریط. یہ دیکھیں افراط و تفریط یعنی کسی ایک سائیڈ پر نہ جھکوں. روز قیامت جب خدائے ذوالجلال والاکرام کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دے گا. اور ان میں کیا ہے؟ ان 7 میں سے ایک کون ہوگا؟ امام عادل ہوگا، وہ حکمران جو عدل کرتا ہو. اچھا یہ دیکھیں ان احادیث میں انہوں نے ہے کی جگہ پہ میم لگا دی ہے، یہ کریکٹ کر لیں. آگے دیکھیں کہ اسماء حسنہ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان میں سے ایک نام عدل بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے یہ دیکھیں ان اللہ یأمر، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے کس چیز کا؟ بالعدل والاحسان، عدل کا بھی اور احسان کا بھی.
اچھا اس میں ابھی ہم عدل کو پڑھ رہے ہیں، عدل کو سمجھ رہے ہیں. اگلے ٹاپک میں ہم آج ہی احسان کو بھی سمجھیں گے کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے. پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ عدل کا. اس کے بعد احسان کا. تو عدل تو لازم ہے، عدل تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر احسان کر سکیں تو احسان بھی کیا جائے. عدل اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے کیا حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں. اور آگے یہ ساری کی ساری سیرت طیبہ میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ یہود بھی جو تھے اپنے اختلافی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرتے تھے. حکم یعنی ثالثی، وہ فیصلہ کرنے والا تیسرا بندہ جو نہ اس پارٹی کا ہو نہ اس پارٹی کا ہو بلکہ وہ تھرڈ پارٹی ہو، حکم ثالثی. اور اس کے بعد آپ وہ چوری والا مقدمہ یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اسی طرح ایک پیچھے حجر اسود والا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی، حجر اسود میں اختلاف ہو گیا کہ کون حجر اسود نصب کرے گا، تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں گے. تو یعنی اسی کو فیصلہ سونپا جاتا ہے، اسی کو ثالثی بنایا جاتا ہے نا، جو بہت عدل کرنے والا ہو، جس پر یقین ہو کہ یہ ظلم نہیں کرے گا. تو دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے وہ کفار مکہ تھے یا یہود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر انہیں یقین تھا. غزوہ بدر کے میں کفار مکہ کے بہت سے قیدی گرفتار ہوئے، تو اس میں حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی تھے. اچھا سب قیدیوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. عدل لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا تو مسلمانوں نے حضرت عباس کے فدیہ میں کمی کرنا چاہی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور ایک درہم بھی کم نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے چچا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کہا کہ ایسے ہی نہ ہوگے، میرے چچا ہیں تو اس وجہ سے انہیں کوئی اسپیشل پروٹوکول نہ ملے. جس طرح باقی ساروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے. آگے کہتے ہیں عدل عربی کا لفظ ہے، انصاف کا لفظ بھی عدل کا ہم معنی ہے. کسی چیز کو دو برابر حصوں میں بانٹنا. عدل اور ظلم آپس میں متضاد ہیں. اس کی وہ ڈیفینیشن پھر لے کے آتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلی ہی کر لیں یا فی غیر اہلی ہی کر لیں، کہ جو جگہ جو چیز کو اس جگہ پر رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں تھی یا جو اس کے لائق نہیں تھی تو اس جگہ پر رکھ دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خیر الاموری، سب سے اچھے جو کاموں میں سے اچھا کام کون سے؟ اوسطھا، کہ اس میں سے سب سے جو درمیانہ راستہ ہے نا، اوسطھا وہ ہے سب سے بہتر. تو وہی اعتدال اور میانہ روی آ گئی. اور دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سیدھا راستہ. عدل کیا ہے؟ سیدھا کرنا، ٹھیک ہے، افراط و تفرید کے بغیر. اعتدال بھی کیا ہے؟ درمیانی راستہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ارد گرد ترچھی لائنیں آپ نے کھینچی اور کہا یہ سبل الشیطان ہے، ہر رستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. تو صراط مستقیم بھی اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا نہ تفرید کا. اور اس میں آپ اگر اسی صورت کو دیکھیں، اب بعض جگہ پر انہوں نے چیزوں کی نہیں وضاحت کی، تو سورہ فاتحہ میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان الشرک لظلم عظیم، وہ آپ کی بک میں نہیں ہے، وہ آپ ایڈ کر لیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے لیکچر سن کے آپ کہیں جی یہ بک میں نہیں مجھے مل رہا،
تو وہ آپ ایڈ کر لیجئے گا. میں نے صرف بک سے نہیں پڑھانا, کچھ انفارمیشن میں اپنے سے بھی دیتا ہوں. تو دوسرا جو سورہ فاتحہ کا جس طرح اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اچھا درمیانی راستے والے کون سے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ وہ جن پر غضب ہوا نہ وہ جو گمراہ ہوئے. اس میں آپ نعمان علی خان صاحب کو سنیے گا. نعمان علی خان صاحب اس کی مثال دیتے ہیں کہ میرے بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کو میں کہہ کے جاتا ہوں دیکھو تم نے خیال رکھنے کوئی معاملہ میرے پیچھے گڑبڑ نہ ہو, لڑائی وغیرہ کچھ نہ ہو, یا جو بھی معاملات ہیں وہ اسے کچھ کہہ کے جاتے. اب جب وہ آتے ہیں تو دونوں مل کے, یا فرض کریں کہہ کے جاتے ہیں آپ لوگوں نے ٹی وی نہیں لگانا, آتے ہیں دونوں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب غصہ کس کے اوپر آئے گا؟ اس کے اوپر کہ جسے بتایا نہیں تھا, یا اس کے اوپر کہ جسے بتایا گیا تھا؟ تو غصہ اس پر آئے گا جسے بتایا گیا تھا. جسے نہیں بتایا گیا تھا اس کے پاس تو ایکسکیوز ہے کہ میں تو گمراہ ہوں, مجھے نہیں تھا پتا, مجھے تو گائیڈ ہی نہیں تھا کیا گیا. تو کہتے ہیں یہی معاملہ یہود و نصارہ کا ہے کہ یہود کے پاس علم بہت تھا, انہیں پتہ ہر چیز کا تھا, اس کے باوجود وہ اس گمراہی میں گئے, جبکہ کرسچنز جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے اس گمراہی میں گئے. تو یہ دیکھیں کہ مغضوب کہ جن کے مغضوبی علیہم ان کے اوپر غضب ہوا, کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے باوجود وہ اس میں گئے, اور ضالین کہ انہیں علم نہیں تھا اور وہ اس میں چلے گئے. بہرحال افراط و تفرید. دوسری چیز, اب آپ محمود احمد غازی صاحب کی پڑھیے محاضرات قرآنی, تو اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہود و نصارہ میں فرق کیا تھا. کہ یہود کے پاس علم بہت تھا, وہ شریعت پر بہت عمل کرتے تھے, لیکن ان میں روحانیت کوئی نہیں تھی. جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ شریعت پر بڑا چل رہے ہیں, روحانی پہلو کوئی بھی نہیں. اخلاقیات میں ہم گرے ہوئے ہیں, گالیاں ہم دیتے ہیں, لڑتے جھگڑتے ہم میں, کوئی ہمارے پاس جھوٹ بولتے, جو بھی روحانی اعتبار سے باطنی چیزیں ہیں وہ سارے اخلاقیات کی گراوٹیں ہم میں موجود ہیں. ٹھیک, لیکن شریعت پر ہم چل رہے ہیں, علم بھی بڑے اور چل بھی بہت رہے. یہودیوں نے شریعت کو بڑے مطلب مضبوطی سے پکڑ لیا, لیکن روحانیت کا پہلو انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, روحانی اعتبار سے دل کا تزکیہ, نفس کا تزکیہ کرنا, تصفیہ کرنا, پاک صاف کرنا اپنے آپ کو, وہ نہیں ہے. نمازوں پہ زور, روزوں پہ زور, ان چیزوں پر زور, بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائیں, اس میں نمازیں بھی بڑھائی جائیں, روزے بھی بڑھائی جائیں, روحانیت کی طرف کوئی زور نہیں. اچھا, وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے, اور انہوں نے اتنے مشکل کر دیا کہ اونٹ کا گوشت بھی انہوں نے حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں تھی فرمائی, یہ یہود نے خود اپنے اوپر حرام کر لی. اچھا, دوسری طرف جو نصارہ ہیں انہوں نے روحانیت پہ اتنا فوکس کیا, انہوں نے کہا نمازوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ شریعت تو ہے ہی کچھ نہیں جب تک روحانیت نہ ہو. آپ اپنے آپ کو روحانیت میں زیادہ بڑھائیں, روحانیت اپنی مضبوط کریں, اپنے اخلاقیات. تو اخلاقیات والی سائڈ پر اتنا زیادہ چلے گئے کہ انہوں نے شریعت, جو ظاہری شریعت ہے, اس کو چھوڑ دیا, اور یہ ظاہر کی طرف اتنا چلے گئے کہ انہوں نے باطن کو چھوڑ دیا. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ, درمیانی راستہ دکھا, وہ راستہ کہ جو درمیان کی طرف چل رہے, جس میں اسے کیا کہتے ہیں, نہ ہم بالکل ظاہر پر چل کر باطن کو چھوڑ رہے ہیں, روحانیت کو چھوڑ رہے ہیں, اور نہ ہم بالکل روحانیت پر, اخلاق پر چل کر ظاہر کو چھوڑ رہے ہیں. تو نمازیں بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, حج بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, ظاہر پر بھی عمل کرنا ہے, دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, چھوڑنی کوئی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گالیاں نہیں دینی, اخلاق اپنے اچھے رکھنے, وہ سارے معاملات بھی کرنے. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ بیلنس رکھیں گے, جب آپ کسی ایک طرف نہیں جھکیں گے, تو وہ ہے صراط مستقیم. تو دیکھیں سورہ فاتحہ کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا, اس کے اندر بہت سے, بلکہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت, ایک ایک لفظ کے اندر بڑی سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ چیزیں تھیں جو عدل اور اعتدال کے حوالے سے تھیں.
صراط مستقیم. اچھا، افراط و تفریط سے ہٹ کر وسطی راہ پر چلنا عرف میں اعتدال کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں امت مسلمہ انتہا پسندوں کی جماعت نہیں بلکہ اعتدال پسندوں کی. اور اس میں وہ دوسری آیت لے کر آتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں کیا کیا؟ امت وسط بنا دیا. لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ تعلیمات نازل کی تھی. اگر کوئی کہے نا اللہ نے نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی یہ تعلیمات نازل کی تھی اور ہم نے ان تک پہنچا بھی دی تھی. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے کہ ہاں میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. اب انہوں نے آگے لوگوں تک نہیں پہنچایا، یہ ان کا معاملہ ہے. تو آگے دیکھیں اگلی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں امت وسط بنا دیا، ساروں کو برابر کر دیا. تو قرآن کی نسلی اور قبائلی تقسیم صرف تعارفی قرار دی گئی. اس میں یہ نہیں تھا کہ اسے کوئی مولوی ہے تو اس کا بہت رتبہ ہے، کوئی پیر ہے اس کا بہت رتبہ ہے، کوئی عالم ہے اس کا بہت رتبہ ہے، اور کوئی عام بندہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نہیں، ان چیزوں سے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک چیز، نہ کوئی نسل، نہ کوئی طبقہ، کوئی عالم ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی جو مرضی ہو، ہر کوئی اللہ کے ہاں برابر ہے. علم سے اللہ کے ہاں علم سے مقام نہیں ملے گا. ہاں علم کے ذریعے تقوی آئے گا اور تقوی کے ذریعے اللہ کے ہاں مقام ملے گا. یہ ہم نے تقوی میں پڑھا تھا کہ اللہ کے ہاں کون ہے زیادہ عزت والا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا کس سے؟ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. ٹھیک. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں بنا دیا. دیکھیں یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں. ہم عموماً شعوب اور قبائل، اور ادھر بھی انہوں نے شعوب اور قبائل، نسل اور قبائلی تقسیم کا ہی صرف ذکر کیا. من ذکر و انثی، مرد سے بھی بنایا اور عورت سے بھی. ٹھیک، صرف مرد سے یا صرف عورت سے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح چیز کر دی، کیونکہ آج کل یہ بہت چیز چل رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ افضل ہے، عورت جو ہے وہ، اور بہت اس میں ایک چیز چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے اوپر کلی فضیلت نہیں دی. بعض جگہوں پر مرد کو فضیلت دے دی، بعض جگہوں پر عورت کو فضیلت دے دی. جیسے گھر کو چلا رہا ہے تو مرد چلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ وہ خرچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا چیز، پیسے اس کے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کمرے میں الماری بنے گی، کہاں بنے گی. ہاں ٹھیک ہے، رائے لیجئے، لیکن حق کس کا زیادہ ہے؟ جس کے پیسے. ٹھیک. کیوں؟ کیونکہ وہ اس جگہ پر گھر کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرد کے پاس. جو سربراہی ہے، اس کا جو حکم دینا کہ کیا کرنا اس معاملے میں. لیکن مینج کون کر رہی ہے؟ عورت کر رہی. بعض جگہوں پر عورت کو فضیلت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کلیتاً افضل ہے یا عورت کلیتاً افضل ہے. پھر خیر یہ بھی ایک لمبی بحث چلی جاتی ہے، لیکن ہم اس آیت پر غور نہیں کرتے. اس آیت پر یہ دیکھیں کہ من ذکر و انثی، کہ مرد سے بھی بنایا اور عورت سے بھی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں شعوب اور قبائل میں بنا دیا. ٹھیک. لِتَعَارَفُوا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ کرم والا، سب سے زیادہ شرف والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے. اب ادھر اس چیز کو نہ مرد زیادہ عزت والا ہے، نہ عورت زیادہ عزت والی ہے، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی نسل، نہ کوئی طبقہ عزت والا ہے. عزت صرف ہے تو اس کی جو تقوی اختیار کرے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ مولوی ہو، وہ عام بندہ ہو، وہ پیر ہو، وہ ٹیچر ہو، جو بھی ہو، وہ عالم ہو. علم سے تقوی نہیں آتا، علم سے تقوی کی طرف انسان جاتا ہے. علم تقوی میں مدد کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ یہودیوں کے پاس بہت علم تھا، ابھی ہم نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جیسے گدھوں کے اوپر کتابیں رکھی گئی ہیں.
تو تقوی اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. بہرحال یہ اللہ کے نزدیک تقوی جو ہے وہی، اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ عدل کے ذریعے. اور تقوی کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ مطلب ایسے نہیں ہے سارے اللہ کے ہاں برابر ہے. عدل کا ٹاپک ہے نا، عدل کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے نہیں کہ کوئی ایک کو خاص فضیلت، سارے اللہ کے ہاں برابر ہے. تقوی اختیار کریں اس کے بعد پھر بے شمار فضیلتیں. اچھا اب یہاں دیکھیں کہ ساری چیز انہوں نے ٹاپک ڈسکس کر کے اور آگے پھر انہوں نے عدل کا ٹاپک دوبارہ یہ ری پرنٹ ہو گئے، وہی ساری چیز ہے. دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مطابق، اچھا پیچھے انہوں نے جو لکھا تھا غالباً اس میں شاید کوئی ایڈیٹنگ کی ہو، پیچھے انہوں نے حضرت علی حجویری لکھ دیا، اگلے میں جا کے انہوں نے دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھے. پھر اس طرح کی کچھ چینجز آپ کو مل جائیں، لیکن وہی ساری چیز کے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور یہ سارے کا سارا خیر الامور اوسطها وضع الشیء فی غیر اہلہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ساری وہ آیات. اور اس کے بعد یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ اس میں ہے، یہ غالباً حجۃ الوداع جو ہے یہ اس میں انہوں نے اوپر نہیں شامل کیا. دیکھیں یہ آ گیا نا کہ افراط متوازن زندگی کا نمونہ کسی کے پاس تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اونچ نیچ کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ حجۃ تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہے اور کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے. یہ پچھلے میں رہ گئے، تو اگر آپ آگے والے سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے قرآن نے انسانوں کی، اور وہ چیز اس میں رہ گئی ہے. اس میں نیچے والا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، اس میں ایک دو چیزیں زیادہ، اور پھر یا ایھا الناس انا خلقناکم، اور وہیں ختم ہوتا ہے. اس کے آگے ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے احسان. تو احسان کو ادھر ہی ہم شروع کر لیں. امید ہے کہ ہمارے پاس اتنا تو وقت ہوگا کہ احسان کو پڑھ لیا جائے. ٹاپک تو چھوٹا سا ہے، لیکن میرا جو خیال ہے کہ احسان میں بھی آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا. تو ابھی شاید ہمیں لیکچر شروع کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوئے، تو پھر احسان کو اگلے لیکچر پر رکھ لیتے ہیں. احسان پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اور جتنا کچھ ابھی تک پڑھایا ہے اسے اچھی طرح یاد کریں، اچھی طرح پڑھیں. آپ لوگوں کے پچھلے ٹیسٹ بھی ابھی تک نہیں ہوئے. میں بار بار ہر لیکچر کے آخر پر یا شروع پر یہ بات کرتا ہوں. آپ لوگ تھک گئے ہوں گے یہ سن کر. پہلی بات ہے اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ لوگ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے، کیونکہ اگر آپ تھک گئے ہیں سن کر تو مجھے بتائیں کہ سر ہم تھک گئے ہیں سن کر، ہمارا ٹیسٹ لے لیں. ہم نے یہ سن لیا ہے، اتنی کلاس نے سن لی ہے. مجھے ایک بچی، اس کے علاوہ میرے خیال میں ہارڈلی کسی کا، ایک اور لڑکی ہے، 2 لڑکی ہیں، ان کے علاوہ کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا کہ ہم نے کر لیے. گروپ میں میسج بھیجتا رہتا ہوں، اس کے بعد کوئی آڈیو ویڈیو آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، گروپ میں میسج بھیج رہے ہیں. آپ کی جو سی آر یا جی آر جو ہے اس کو میسج کیا ہے. جو 1-2 لڑکیاں ہیں جن کا میرے پاس رابطہ ہے، جو کوئی رسپانس دیتی ہیں، انہیں میں نے میسج کیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. اور وہ جو 1-2 بچی ہیں، وہ ایک بچی نے کہا ہے کہ سر آپ باقی پتہ نہیں انہوں نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، آپ مجھے تو پڑھائے. تو بہرحال اس وجہ سے لیکچرز میں نے دوبارہ شروع کر دیے، ورنہ میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے، میں ادھر بیٹھ کے لیکچر دیتا جا رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا بلکہ کرونا ہے تو مجھے گھر سے لیکچر دینا زیادہ آسان ہے، میرا ٹائم بچ جاتا ہے. کالج سے میں نے سیلری لے لینی ہے، کالج کو کوئی فرق نہیں پڑنا. کالج نے کہنا ہم نے اپنا لیکچر دے دیا، میں نے اپنا لیکچر دے دیا. مسئلہ آپ لوگوں کا ہے. اگر آپ لوگ نہیں سن رہے تو ہمیں کیا فائدہ آپ لوگوں سے فیس لینے کا،
ہم ٹیچرز سیلری لے رہے ہیں، کس چیز کی لے رہے ہیں؟ ادھر لیکچرز ریکارڈ کرنے کی، لیکن یہ لیکچر سن کون رہا ہے؟ لاسٹ لیکچر جو 18th لیکچر تھا، جو رمضان کے ابتدائی دنوں میں نے لیکچر دیا تھا، اور پورے رمضان میں پھر میں نے لیکچر نہیں دیا، آج مہینہ ہو گئے، مہینے سے زیادہ ہو گئے، اور اس پہ صرف اور صرف 4 ویوز ہیں۔ تو بچوں جب تک آپ لوگ لیکچرز نہیں سنیں گے، پھر ہمارے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے کہ وہ پانی میں گھول کے آپ کو پلا دیا اور آپ کو سارا سمجھ آ گیا۔ یہ 5واں چیپٹر چل رہا ہے، 200 پیجز ہم کور کر چکے ہیں، تو پتہ نہیں کس طرح آپ لوگ اسے پھر پیچھے سے کریں گے، اور آخری دنوں میں خدا جانے آپ لوگ کیسے تیاری کریں گے۔ لیکن ایک میں بات بتا رہا ہوں، یہ پچھلے سال بھی ڈسکس ہوئی تھی اور اس دفعہ بھی، کہ اگر ہم ادھر بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں، یہ ابتدا میں بھی واضح کر دیا تھا، اور آپ لوگ یہ لیکچر سننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، آپ لوگ لیکچر سنتے ہی نہیں، تو پھر ہم آپ کو نہ کالجز کھلتے ہیں تو کالج میں ہم یہ لیکچر ریپیٹ نہیں کرائیں گے۔ کورس مکمل کروایا، بات ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے لیکچر دے دیا اور آپ نے سننے کی زحمت نہیں کی۔ یہ لیکچر ہم کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اس لیکچر کو اگر ہم نے سارے، کل پتہ نہیں کب کالج کھلتا ہے کب نہیں کھلتا، آپ کے پیپرز میں کتنا ٹائم رہتا ہے، اگر ہم نے تب بھی لیکچر دینے ہیں تو ہم ادھر پاگل ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکچرز دے رہے ہیں۔ ٹھیک، تو لیکچرز جو ہیں ہم جو دے رہے ہیں، جو بچے سن رہے ہیں، میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بات بری بھی لگتی ہے، لیکن دیکھیں جو لیکچر ہم دے رہے ہیں وہ لیکچر آپ 100 دفعہ سنیں، آپ کے سر ہمیں سمجھ نہیں آیا، دوبارہ سمجھا دیں، دوبارہ لیکچر دے دیں، 5 دفعہ 10 دفعہ آپ گئے، میں دوبارہ لیکچر پورا ہفتہ آپ کہتے رہے نا سر ہمیں سمجھ نہیں آیا، اگلے دن پھر سمجھا دیں، سمجھ نہیں آیا اگلے دن پھر سمجھا دیں، میں سمجھا دوں گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے پہلے ہی یہی لیکچر نہیں سنا تو پھر میں نہیں سمجھانے لگا، اور یہ بڑی دفعہ بات کلیئر کر چکے، آپ لوگوں کو کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا، اور اب ہم تھک گئے یہ باتیں کر کر کے۔ تو بچوں خدا کا نام لیں، کچھ پڑھیں، کچھ اپنی سٹڈیز کو سیریس لیں، اور کچھ ٹیسٹ کا کام کریں۔ 5واں چیپٹر شروع ہو چکے اور 2-3 دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کا ابھی تک ایک ٹیسٹ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے، توفیق ہوتے ہے موافق کر دینا، آپ لوگوں کو تمام وسائل مہیا کر دینا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، آپ کی سستی کو ختم کرے، آپ کی دلچسپی پیدا کرے پڑھائی میں، آپ کو اچھی سی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو پھر آپ لوگوں نے لگتا ہے پیپر سے پہلے ہی آنا ہے، تو پھر پیپرز والی دعائیں ابھی دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں اور اچھے ٹیسٹ کریں۔ ہماری تو یہی دعائیں۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔